کہ زندگیاں ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا. اور کربلا کو سب سے پہلے جس نے بیان کیا اس ہستی کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. اور کربلا سن کر سب سے پہلے جس کے آنسو بہے اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کربلا بیان کی، اور اتنی کثرت سے حضور نے کربلا بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے. کربلا کا نام بھی اللہ کے رسول نے ہی کربلا رکھا ہے. ویسے تو اسے وادی طف کہتے ہیں یا اسے صحرائے نینوا کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس کی زبان سے کربلا نکلا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کبھی کبھی نوجوان چھوکروں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی بھی ہوگی جب آپ پورے شہر سے جمع ہوتے ہیں کہ 28 سال سے وہی واقعات ہو رہے ہیں، وہی سنا جا رہا ہے. ایمان تو مضبوط ہوتا ہے اس کو سن کر، حوصلہ ملتا ہے، زندگی گزارنے کا شعور ملتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. لیکن یہ اتنی تفصیل سے کربلا، میں نے کہا کہ کربلا ہونے سے پہلے اتنی تفصیل سے کربلا رسول اللہ نے بیان فرمائی. میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ان کی چچی اماں حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی ہیں وہ صبح صبح آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی اللہ خیر کرے حضور، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی اماں آپ خواب بیان کرو، کیا خواب دیکھا؟ وہ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا لوتھڑا کاٹا گیا اور اس کو میری گود میں ڈال دیا گیا. تو حضور فرماتی ہے تو بڑا مبارک خواب ہے، بہت برکت والا خواب ہے. وہ کہا یہ کیا برکت والا، یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ تو فرمایا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا. تو جسم کو گوشت کے لوتھڑے سے جو نسبت ہوتی ہے اس بچے کو مجھ سے وہی نسبت ہوگی، سبحان یعنی اللہ، وہ میرے جسم کا حصہ سبحان ہوگا. اللہ، اور ایسے ہی ہوا. چند دنوں کے بعد سیدہ کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی اور سب سے پہلے یہ ام الفضل کی گود میں دیے گئے. جب ام الفضل کی گود میں دیے گئے سیدہ خوش ہیں، مولا علی خوش ہیں، ام الفضل خوش ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک طرف چہرہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے ہیں. میری قوم کے جوانوں، مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بچے کی ولادت ہے، شہزادے کی ولادت ہے اور سیدہ خوش ہیں، دوسرے بچے کی ولادت ہو گئی، دوسرا بھی بیٹا پیدا ہوا، مولا مشکل کشا بھی خوش ہے، ام الفضل بھی خوش ہیں، ہمارے گھر میں بچہ آیا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام چہرے کو پھیر کر کے چپکے خاموش رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو اس موقع پہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں جس شہزادے کی ولادت ہوئی ہے اسے وادی نینوا کے اندر یعنی وادی طف کے اندر جسے کربلا کہا جائے گا اس سرزمین پر اس شہزادے کو بھوکا اور پیاسا اس کے پورے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی مٹی بھی آپ کو لا کے دے سکتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ مٹی جو ہے یہ انہوں نے مجھے دی ہے. اور پھر سیدہ موجود ہیں، مولا مشکل کشا موجود ہیں، ام الفضل موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ مٹی ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، یا ایک روایت میں آتا ہے جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، ایک روایت میں آتا ہے جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. اب آپ مجھے بتائیں ایک موقع پر اللہ کے رسول
बैठे हुए थे। मौला हुसैन तशरीफ लाए और आप छलांग लगाकर रसूलुल्लाह की गोद में बैठ गए। और फिर हजरत जिब्रील ने देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस शहजादे से आप बहुत मोहब्बत करते हैं। आका ने फरमाया हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसको मैदान करबला में आपकी उम्मत शहीद कर देगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान करबला की मट्टी आपको दूं। और फिर रिवायत में आता है कि चंद कंकरे जो है मैदान करबला के उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। एक रिवायत में आता है जंगे सिफ़ीन में जब मौला मुश्किल कुशा तशरीफ ले गए तो जंगे सिफ़ीन जाते हुए जब फुरात के किनारे पर पहुंचे तो मौला मुश्किल कुशा चंद लोगों को लेकर के गए और बहुत गिरिया किया, बहुत आंसू बहाए। मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू थे और इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। तो किसी ने अर्ज की मौला, आप बड़ी से बड़ी जंग में कभी नहीं रोए, लेकिन यहां रोने की वजह क्या है? तो मौला फरमाते हैं जंग पे रोना नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है जिस जमीन पर मेरा हुसैन अहलो अयाल के साथ यहां शहीद होगा। और फिर कहा अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया, फिर आपने निशानदही की, यहां उनके खैमे लगेंगे, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे, यहां उनके ऊंट बिठाए जाएंगे, यहां उनके जानवर बिठाए जाएंगे, यहां उनकी कब्रें बनेगी। अंदाजा फरमाएं मौला मुश्किल कुशा करबला की सरजमीन पर पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अली मुर्तजा को पूरा करबला का नक्शा बता दिया। अभी ऊंट बैठे नहीं हैं, अभी कजावे रखे नहीं गए हैं, अभी लाशें पड़ी नहीं हैं, बल्कि किस कदर तफसील से करबला घर में बयान हुआ है। रसूलुल्लाह के घर में करबला कितनी तफसील से बयान हुआ है कि कजावे रखे जाएंगे, ऊंट बिठाए जाएंगे, खैमे कहां लगाए जाएंगे, ये सारी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अगर ये वाकया मामूली था तो रसूलुल्लाह ने इसके बयान को इतनी अहमियत क्यों दी? और जब नबी ने इसको अहमियत दी है तो फिर उम्मत इसको गैर अहम कैसे करार दे सकती है? अल्लाह अकबर। आखिर इसमें हिकमत क्या थी इतनी तफसील से करबला बयान करने के हवाले से? अभी आप इंशाअल्लाह आगे भी समाअत करेंगे। और फिर वो शहजादा जिसको रसूलुल्लाह ने कितना चाहा, अल्लाह अकबर, थे तो बेटी के बेटे लेकिन अपनी खुद की औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह ने मौला हुसैन से मोहब्बत की। किस तरह मोहब्बत की? मशहूर वो रिवायत है हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह के खुद के अपने बेटे थे, शहजादे थे, हजरत सैयदा मारिया किब्तिया के बतन अतहर से पैदा हुए थे। आप गोदी के एक हिस्से में हैं, दूसरे हिस्से में इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इख्तियार देता है कि ये दोनों शहजादों को अल्लाह आपके पास जमा नहीं रहने देगा, एक को अपने पास बुलाना चाहता है। अब आपकी मर्जी पर है, या तो इब्राहिम को रखिए और हुसैन को दे दीजिए, या तो हुसैन को रख लीजिए इब्राहिम को दे दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया मैं अपने बेटे इब्राहिम को मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान करता हूं, फिदिया करता हूं। और 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे इतनी मोहब्बत फरमाई, मगर याद रखना जो रसूलुल्लाह का जितना करीबी होगा वो उतने इम्तिहान से गुजारा जाएगा, वो उतनी आजमाइश से गुजारा जाएगा। एक साहब ने कहा या रसूलुल्लाह मैं आपसे इश्क करता हूं। फरमाया क्या कहा तूने? कहा हुजूर मैं इश्क करता हूं आपसे। फरमाया क्या कहा तूने? कहा मैं आपसे इश्क करता हूं। फरमाया अगर मुझसे इश्क करता है तो इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जा, मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हो जा, तकलीफों के लिए तैयार हो जा। हजरत सैयदना श्री सक्ति रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ने एक मर्तबा इल्हाम फरमाया। इल्हाम ये फरमाया कि जब मैंने कायनात को पैदा किया तो मैंने कायनात से पूछा क्या तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे दोस्त रखते हो? तो पूरी कायनात ने एक आवाज में जवाब दिया हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे दोस्त रखते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वो दुनिया को पैदा किया तो दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ भाग गए, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ एक ही हिस्सा रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ने आखिरत को पैदा किया, उस एक हिस्से में से 9 हिस्से उधर भाग गए और एक आखिरत की तरफ भाग गए और एक हिस्सा रहा। उसने कहा ना हम दुनिया के जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं, ना हम दुनिया के कायल हैं, ना आखिरत के माइल हैं, हम तो तुझी से प्यार
پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، مصیبتوں کو، امتحان کو، آزمائش کو پیدا کیا۔ جب آزمائش ہوئی تو اس میں سے بھی 9 حصے چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور ایک حصہ بچا، اور اس نے کہا اگر تو زمین اور آسمان کو مصیبت بنا کر ہمارے گلے میں بھی لٹکا دے تو ہم تیری خوشی کے لیے ہر مصیبت کو سہنے تیار ہے، ہر بلا کو سہنے تیار ہے، ہر تکلیف کو سہنے تیار ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک اولیائی حقا، کہ یہ میرے سچے ولی ہیں، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ابو ذر یہ بتاؤ کہ آرام زیادہ اچھی چیز ہے یا بلا اچھی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ بلا سے کوئی لینا نہ آرام سے کوئی جب آزمائش سے گزارتا ہے تو آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے مقام بھی اتنا بڑا عطا کیا جاتا ہے۔ تو جن حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اتنے کڑے امتحان سے انہیں گزارا گیا۔ اب آئیے دل کے کانوں سے ان کے امتحان کو سنیں اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اس کی الفت کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، کہ کس طریقے سے اللہ کے سچے بندے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی تو تربیت ہی کی گئی تھی دین کو بچانے کے لیے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بھی نبی بنایا، حضرت نوح کو بھی نبی بنایا، حضرت عیسیٰ کو بھی نبی بنایا، حضرت ایوب اور داؤد کو بھی نبی بنایا، لیکن ان کا مذہب مٹ گیا اور ان کا مذہب آگے نہ چل سکا۔ ان کے مذہب میں گڑبڑی کر دی گئی، ملاوٹ کر دی گئی، اس مذہب کے اندر جو ہے وہ کاٹ اور بڑھوتی کر دی گئی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت جو دین لے کر آئے اس میں 1400 سال گزر چکے، آج تک نہ کوئی کمی کر سکا نہ زیادتی کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کی نسل میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد میں اللہ نے حسین ابن علی کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر اللہ کا دین بچایا۔ کس طریقے سے بچایا؟ سیدنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بنے۔ یہ بات میں بہت لمبی نہ کر سکوں گا، میں نے صدیق اکبر کی سوانے بیان کرتے ہوئے اس کو بہت تفصیل سے کہا ہے۔ صرف ایک منٹ میں آگے بڑھنا چاہوں گا تاکہ کربلا سے آپ کی کڑیاں جڑ جائے۔ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کے اتفاق سے صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب لوگ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور انہیں مومنوں کا خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی۔ پھر ان کے بعد فاروق اعظم کے ہاتھ پر بھی سب نے بیعت کی، ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین کے ہاتھ پر بھی سب نے بیعت کی۔ یہ سب خلیفہ خلفاء ہیں اور یہ راشدین اور مرشدین اور مہدیین ہیں۔ ان کے بارے میں خوش عقیدہ مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بیعت رضوان والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔
یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ پاک قرآن میں ارشاد کر فرماتا ہے، اس کی تشریح نہیں کروں گا، اصول برکت کے لیے چند آیتیں سن لے جو ان بزرگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے ان کے صحابہ کے بارے میں کہا، پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن ان کے پاس سچ آیا اور اس نے سچ کی تصدیق کی، اور یہ لوگ جو ہے وہ متقی لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، اللہ اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فالمغیرات صبحا، اللہ اکبر، کہ یہ جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جب جنگ پہ جاتے تھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو گرد اڑتی تھی اللہ نے اس گرد و غبار کی بھی قسم کو قرآن میں یاد فرمایا۔ یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ان میں سے وہ ہے کسی کو حضور نے صدیق کہا، کسی نے حضور کو شہید کہا، کہ کچھ وہ ہیں جن سے رسول اللہ نے خود حیا فرما کر یہ فرمایا جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد پھر مولا مشکل کشا کی خلافت ہوئی، مولا مشکل کشا کی شہادت کے بعد پھر بالاتفاق امام حسن بادشاہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا، کیونکہ مولا مشکل کشا سے لوگوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ حسن کو خلیفہ بنا لے، کہا نہ میں منع کروں گا نہ اس کی اجازت دوں گا، اگر وہ اس کے اہل ہیں تم سب متفق ہو جاؤ تو تم خود ہی بیعت کر لو۔ تو حسن بادشاہ تو پھر حسن بادشاہ تھے، اللہ اکبر، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کر لی۔ لیکن امام حسن کی بیعت پر یزید کو کھٹکا یہ تھا کہ اگر ان کا وجود رہے گا تو میں بادشاہ نہیں بن سکوں گا، کیونکہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد خلافت راشدہ کی تکمیل ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی۔ 29 سال 6 مہینے حضرت مولا مشکل کشا کے وقت تک ہوئے، 6 مہینے حضرت مولا حسن کے تھے۔ اس طریقے سے مدائن کی سرزمین پر امام حسن بادشاہ موجود تھے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بادشاہ، پہلے بادشاہ بنے خلافت راشدہ کے بعد۔ یزید کو جو ہے وہ یہ کھٹکا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں بادشاہ نہیں بن سکوں گا میرے ابا کے بعد، تو اس نے کیا کیا، امام حسن کو شہید کرنے کے لیے اس نے کئی جتن کیے اور کئی مرتبہ زہر دیا۔ امام حسن کا قاتل بھی یزید ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ تیر چل رہا تھا مدینے میں اور جو ہے وہ کمان موجود تھی دمشق کے اندر، تو وہ قاتل امام حسن بھی ہے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا، وہ زہر نے کبھی اثر کیا کبھی نہیں کیا، کبھی اس کا علاج ہوا کبھی دعائیں کر لی گئی۔ اس طریقے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا جا کر کے وہ دعائیں کرتے تھے، زہر بے اثر ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا ہیرا پیس کر کے ان کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا تو 40 دن تک کے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکلتی رہی اور پاخانے کے ذریعے نکلتی رہی۔ اور اس طریقے سے امام حسن مجتبی نے 2 روایتیں ہیں، 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد پھر جو ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور یزید اپنے ابا کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اب جب وہ بادشاہ بنا تو امام حسین سرکار کے بارے میں اس کو کھٹکا یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی مجھے بادشاہ تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یزید جو پلیت تھا وہ اپنے جو ہے وہ
वालिद की सरपरस्ती में पलने के बजाय ये मुल्क के शाम के देहातों में पला, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ। इसके दोस्तदार जितने थे या तो यहूदी थे या तो ईसाई थे। इसको कुत्तों से बड़ा प्यार था, इसको बंदरों से बड़ा प्यार था। अब उसका जिक्र मैं क्या करूं आपको, बस इतना अर्ज करूं कि जितनी बुराइयां हो सकती थी उसके अंदर सारी बुराइयां मौजूद थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की सोच होगी, जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की फिक्र होगी। तो इस्लाम में जो इस्लामी हुकूमत में बादशाह होता है वो बड़ा अजीम किरदार का मालिक होता है। वक्त होता तो उस पर गुफ्तगू होती कि बादशाहों का किरदार कैसा होना चाहिए, लेकिन आदिल बादशाह की बड़ी बड़ी फजीलत आई है। फरमाया आदिल बादशाह क़यामत के दिन अर्श के साए में रखा जाएगा। यजीद शराब पीता है, ज़ना करता है, फुप्पी के साथ निकाह को जायज समझता था, खाला के साथ निकाह को जायज समझता था, सौतेली बहनों के साथ निकाह को जायज समझता था। उस पलीद के जो अशआर तारीख में आए, उसने यहां तक पलीद ने कहा कि अगर इस्लाम में शराब हलाल नहीं है तो ईसाई बनकर शराब पी लो। उसने रसूलुल्लाह को भी गालियां दी। उसके ये अशार उसकी तरफ मंसूब है कि बनु हाशिम पर कोई नबूवत नहीं आई, कोई रिसालत नहीं आई, कोई वही नहीं आई। इन्होंने पैसे जमा करने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए नबूवत का दावा किया। उसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को इतनी गंदी गाली दी कि वो मैं जलसे में बोल नहीं सकता। अगर आपको पढ़ना है तो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के उनकी किताब को आप पढ़ें। काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजरी को आप देखें तो आपको पता चलेगा उसकी गंदगी क्या थी। अब यजीद ये चाहता था, क्योंकि वो जो बैत है ना, वो जो बैत का जो जिक्र होता है, जो नौजवान नहीं जानते मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, ये वो वाली बैत नहीं है जो आप अपने पीर के हाथ पे करते हैं। ये बैत ऐसी है कि इस्लामी हुकूमत में जो बंदा बादशाह बनता है तो लोग उसके हाथ पे बैत करते हैं ये कहकर कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब एक बंदा शराबी है, जानी है, सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है, खुद की सौतेली माँ के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। वो अब उम्मुल मोमिनीन जिसकी शान में अल्लाह ने सूरतुन नूर की आयतें नाजिल फरमाई, 18 कमोबेश आयतें, उस अम्मी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को वो गालियां दे रहा है। अब वो चाहता है कि इमाम हुसैन उसके हाथ पे बैत कर लें। इमाम हुसैन सरकार को जब ये खत मिला उसका, बल्कि खत तो उसने मदीने के गवर्नर को भेजा था और आप जानते हैं वलीद इब्ने उकबा को भेजा था, तो उन्होंने इमाम हुसैन सरकार को और हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, दोनों को वो बुलाया। ये दोनों इत्तेफाक से मस्जिद में बैठे हुए थे। बुला करके कहा कि बुलाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और ये दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा ऐसा लगता है कि शायद अमीर का इंतकाल हो गया है और यजीद बादशाह बन गया है। ये वक्त जो है वो वलीद के लोगों से मिलने का नहीं है। अगर उसने हमें बुलाया है तो बस यही बात होगी यजीद की बैत की। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। इमाम हुसैन सरकार ने कहा मैं जाता हूं। और बिल इख्तिसार के साथ ये कि जब आप तशरीफ ले गए तो वही बात थी, आपको बताया गया कि इंतकाल हो गया है और उसके बाद फिर आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए मगफिरत की दुआ की और हजरत अमीर मुआविया के लिए मगफिरत की दुआ की, बख्शिश की दुआ की। और उसके बाद फिर आपने फरमाया मुद्दा क्या है, तो उसने कहा कि आपको यजीद की बैत करना। आपने फरमाया मुझ जैसा आदमी यजीद की बैत छुप छुपा के कैसे कर सकता है, ऐलान करो पूरे मदीने में, मदीने मुनव्वरा में ऐलान करो, सबके सामने बात होगी। तो जब आपने ये कहा तो वलीद ने कहा आपने बड़ी अच्छी बात कही। और ये कहकर आप जाने लगे तो वहां मरवान मौजूद था। मरवान जिसके बाप पर और उस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सहाबा कहते थे कि लोग बाप बच्चे पैदा करते हैं, हकम ने अपना बाप पैदा किया है। मरवान का किरदार अलग है, कभी उस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल किताबें छपी हुई मरवान के किरदार पर, बड़ा बदबख्त आदमी। हजरत उस्मान गनी के कत्ल में उसका हाथ है। इसी तरीके से इमाम हसन के कत्ल में यजीद के साथ उसका हाथ है। बड़ा बदतमीज और बड़ा गलीज और पलीद इंसान है जिसे दुनिया मरवान कहती है। बड़ा बड़ा फसादी इंसान, बानी फसाद है वो। तो बहरहाल उसने कहा वलीद से कि वलीद इनको जाने न दो, अगर ये गए तो दोबारा ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, या इनको पकड़कर इनसे बैअत लो या इनको अभी कत्ल करो। इमाम हुसैन
مولا علی کے بیٹے تھے، سیدہ کا دودھ پیا تھا، رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یاد رکھنا، صبر الگ چیز ہوتی ہے، اخلاق الگ چیز ہوتی ہے، اور جرات الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جرات جو ہے وہ اخلاق کا ہی حصہ ہے۔ با اخلاق جو ہوتے ہیں وہ جرات والے بھی ہوتے ہیں، صبر والے بھی ہوتے ہیں، حلم والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں صبر وہاں صبر، جہاں جواب وہاں جواب۔ تو حضرت امام حسین پاک نے جب سنا کہ مروان کہہ رہا ہے ولید کو کہ یا تو پکڑ کے بیعت کر یا پھر ان کو قتل کر، آپ جاتے جاتے رکے اور پھر ادھر مخاطب ہو کے گئے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو نے بہت بدترین بات کہی ہے۔ اور پھر آپ نے جب یہ بات کہی تو ولید نے کہا آپ جائیں، آپ اس کی بات پہ توجہ نہ دیں۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین سرکار نکلے۔ جب آپ نکلے تو آپ گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سارے اہل بیت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم مدینہ منورہ میں نہیں رہیں گے، اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور اب امام حسین کی ہجرت مدینہ منورہ سے ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اگر اس کو محسوس کر سکتے تو محسوس کرنا، اور دین کی اہمیت کو سمجھنا، شریعت کی اہمیت کو سمجھنا، اللہ کے قانون کی اہمیت کو سمجھنا۔ میرے نزدیک میں جو سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ سے کوئی اتفاق نہ کرے یا کرے، لیکن میرے نزدیک امام علی اکبر کی شہادت جتنا بڑا حادثہ ہے، اس سے بڑا حادثہ امام حسین کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کو عاشق محسوس کر سکتا ہے۔ ہم لوگ 5 دن 6 دن 8 دن کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور پھر جب لوٹتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ منورہ چھوڑنا یہ موت سے زیادہ سخت تر ہے، جبکہ امام علی مقام تو پیدا ہی وہی ہوئے ہیں، پڑے وہی ہوئے، شادی وہی ہوئی، نکاح وہی ہوا، امی کا مزار وہی، بھائی کا مزار وہی، نانا کا مزار وہی، سب کچھ وہی ہے، ننیال وہی، ددیال وہی، پورا خاندان وہی، سب کچھ۔ بلکہ اگر اس دور میں کوئی مدینے کا والی کہلانے کا حقدار تھا تو وہ صرف اور صرف امام حسین تھے۔ اس دور میں اگر جانشین رسول کہلانے کا کوئی حقدار تھا وہ صرف اور صرف امام حسین تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا محسوس کیجئے، ایک طرف مدینہ منورہ میں رہنا ہے، دوسری طرف اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے، دوسری طرف شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کرنا ہے۔ امام حسین نے فیصلہ کیا مدینہ منورہ تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کے دین کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین کے نزدیک دین کی، شریعت کی، مذہب کی اہمیت یہ تھی۔ اب یہ جتنے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے مرد و عورتیں ہیں، میری سب سے گزارش ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ امام علی مقام جس دین کی حفاظت و صیانت کے لیے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آج وہ دین ہمارے گھر میں کتنا ہے؟ بتاؤ، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہماری سوچ دینی سوچ ہے، ہماری فکر دینی فکر ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے نوجوانوں۔ اللہ اکبر، نشہ ہمارے سماج میں ہے، بدکاری ہمارے سماج میں ہے، سود ہمارے سماج میں ہے، شادی کے موقع پر بدعت اور خرافات ہمارے سماج میں ہیں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، اگر مسلمانوں کی بیٹیاں چڈی پہن کر کے اسکول میں جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مسلمان ہے۔ ابھی محرم کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کئی رو رہے ہیں، کئی اظہار محبت کر رہے ہیں، اور جب جلسے سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ میلے ٹھیلے میں عورتوں کو دھکے دے رہا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے گا میرے بھائیوں، بن سنور کر کے عورتیں، لالی پاؤڈر کر کے عورتیں ان دنوں میلوں کی زینت بن رہی ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان دنوں بن سنورنے کی؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کے گھر کے 17 جنازے بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ان دنوں مسلمان اب بھی اپنی مستی میں ہیں، اب بھی اپنی زندگی میں ہیں۔ اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی یزید نے۔ امام نے کہا
میں اپنے گھر کو ویران کرا سکتا ہوں، اللہ کے گھر کو ویران ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، میرے گھر کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی، لیکن میں قیامت تک کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ حسینیوں، دین سے محبت کرو، مذہب سے محبت کرو۔ ارے تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ تم مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم لقمہ حلال کی طرف توجہ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا ہم سب مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے۔ ٹور والا ہم سے کہتا ہے کہ جانا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں امام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی میں کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرے بزرگوں نے جو بیان کیا اس کو سن لے۔ بڑا خوبصورت نقشہ صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے، اسی طریقے سے ہمارے اور بزرگوں نے، کس کس کا نام لیا جائے، انہوں نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ امام سے مدینہ چھوٹتا ہے اور گھر والے سب اچانک کلیجہ پکڑ لیتے ہیں، مدینہ چھوڑنا ہے، ہاں دین بچانا ہے تو مدینہ چھوڑو۔ ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مان سکتے، اپنا امام نہیں مان سکتے، اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے، اس کے اندر خلیفہ ہونے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو وہ جتنے ناجائز و حرام کام کرے گا ہماری مہر اس پہ جو ہے وہ سمجھی جائے گی، اور اس طریقے سے اللہ کا دین خطرے میں آ جائے گا۔ امام نے جو ہے وہ جانے والوں کی مدینہ، ابھی کربلا جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، ابھی بس یہ تھا کہ ہمیں مدینہ شریف سے نکل جانا ہے۔ ایک فہرست ہے، اکبر ہوں گے، علی اصغر ہوں گے، رباب ہوگی، شہر بانو ہوگی، لیلہ ہوگی، زینب ہوگی، اون محمد ہوں گے، محمد اس طریقے سے حضرت عمر ابن علی ہوں گے، اسی طرح سے عثمان ابن علی ہوں گے، عبداللہ ابن علی ہوں گے، اون ابن علی ہوں گے، محمد ابن علی ہوں گے، عباس ابن علی ہوں گے، اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ہوں گے، اور محمد ابن عقیل ہوں گے، ابراہیم ابن عقیل ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک طویل فہرست ہے میرے ذہن میں فی الحال جو نام آ رہے ہیں، اور مزید نام اگر لیتا جاؤں تو پھر اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، مجھے بار بار ٹائم کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسا مجھے موقع ایک مرتبہ ایک سال مل جائے کہ وقت بھرپور رہے، تاکہ میں ایک ایک واقعے کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، پہلی اور آخری مرتبہ پوری کربلا کو میں تفصیل سے بیان کر دوں، لیکن اس کا موقع نہیں ہوتا، ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے، اور ہم لوگ قانون توڑ کر کے کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے میں جلدی سے بات آگے بڑھاؤں۔ سب کے نام ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کا نام اس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت بی بی سیدہ سغرا بنت امام حسین ان کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح سے حضرت ام کلثوم کا نام ہے، زینب کا نام ہے، امام علی مقام کی 4 بیویاں، چاروں کا نام ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، امام کی 4 بیویاں تھی، اور چاروں کے 4 جو ہے یا تو بادشاہ کے گھرانے کی تھی یا تو سرداروں کے گھرانے کی تھی، سب بڑے بڑے گھرانے کی بیویاں تھی۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ، یہ بھی عنوان ایک الگ سا ہے، لیکن یہ بات آپ کو کل میں یا پرسوں اس سے پردہ اٹھاؤں گا کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا، اس کو یاد رکھنا، میں اس سے آگے بڑھ کر کے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، یہ بات آپ کو ذہن میں رہے، کیونکہ امام کی قربانیوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کی قربانیوں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور کس قدر ان لوگوں نے مصیبتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ امام نے فرمایا جلدی سے جو ہے وہ سامان تیار کرو، اور پھر جو گھر کے نوجوان تھے ان سے کہا سامان باندھو اور میں ابھی آتا ہوں۔ اور سیدہ شہر بانو حضرت زینب نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں آخری حاضری کے لیے نانا جان کی بارگاہ میں، امی جان کی بارگاہ میں اور بھیا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اب ذرا سوچئے، رات کا اندھیرا ہے اور سارے گھر مدینہ منورہ والوں کے سب کے دروازے بند ہیں، بس اہل بیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سونے والے سو رہے ہیں، مصلوں پر رونے والے گریہ و زاری خوف خدا اور محبت رسول میں کر رہے ہیں، رات کا آخری پہر قریب ہے، ستارے جو ہے جھلملا رہے ہیں، 5ویں شعبان المعظم کی شب ہے، 4 شعبان گزر چکی ہے، 5ویں شعبان المعظم آنے والی ہے، 60 ہجری ہے، ہجرت کا جو ہے وہ 60واں سال ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 49 سال یعنی 49 ایئرس ہو چکے ہیں۔ ایسے عالم میں امام
علی مقام پر آج وہ افتاد پڑی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں آخری حاضری کے لیے، اور یہ آخری حاضری سفر کی آخری نہیں بلکہ یہ زندگی کی آخری حاضری ہے۔ اللہ اکبر، کلیجے تھام کر اب سنیے، قدسیان فلک آسمان سے زمین کی طرف درودوں کی سوگات لے کر کے اتر رہے تھے، انوار الہی برس رہے تھے۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ نیچے سے انوار اوپر جا رہے ہیں یا اوپر سے انوار نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ منورہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہے، وہ مدینہ منورہ جہاں فرشتے بھی پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں، وہ مدینہ منورہ جہاں جبریل بھی جو ہے وہ تمنائی ہے بے لقائے یار، ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر امام علی مقام گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایسے میں بیمار ننھی سی 10 سال کی شہزادی اپنے باپ کا دامن پکڑتی ہے اور دامن پکڑ کے کہتی ہے، بابا علی اصغر کو کپڑے بدلائے جا رہے ہیں، جھولا صحن میں لا کر کے رکھ دیا گیا ہے اور جانے والے مکمل تیاری کر رہے ہیں، لیکن کوئی سغرا کو کہتا کیوں نہیں کہ سغرا تمہیں بھی چلنا ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے 10 سال کی بیٹی کے ہاتھ پہ شفقت والا، پدرانہ شفقت والا ہاتھ رکھا، بیٹی میرے لیے امتحان پیدا نہ کرو، آزمائش پیدا نہ کرو، میں نانا کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام بہت بوجھل قدموں سے اپنے کاشان اقدس سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد سیدھا اپنے نانا کے در دولت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، میں اس سے زیادہ کیا کہوں، اس لیے کہ نہ میری زبان اس کی متحمل ہے، نہ میرا وجود اس کا متحمل ہے، نہ میری ہمت کی بات کہنے کے لیے تیار ہے۔ صوفیاء نے، اولیاء نے جو منظر کشی کی ہے میں وہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کتابوں میں آیا ہے اللہ اکبر اس کو بہت اختصار سے کہہ سکتا ہوں۔ بس اتنا بتاؤں، چشم تصور سے یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کو تصور میں لاؤ اور سوچو، جب بوجھل قدموں سے حسین بادشاہ اپنے نانا کے در دولت کی طرف آخری حاضری کے لیے بڑے ہوں گے تو پیر کس قدر بھاری ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر کتنے وزنی ہو رہے ہوں گے، کس طریقے سے بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، دل کہتا ہے حسین کاش کہ روح نکل جائے تاکہ بقی میں ماں کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سپرد خاک ہو جاؤں، لیکن ذمہ داری کہتی نہیں حسین تمہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اسی دن کے لیے تمہیں پالا گیا تھا، جلدی کرو۔ امام اپنے نانا کے روضے پہ پہنچتے ہیں، تصور کی آنکھوں سے دیکھو، آپ خود بھی تصور کرو، روضہ رسول پہ پہنچے، ہم لوگ تو سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو دل سینے کے اندر مچلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، دل کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں، زبان تھم جاتی ہے، اشک سب کچھ سناتے ہیں، لب واہ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ دور تھا، ابھی سنہری جالیوں کا تصور نہ تھا، ابھی دیواریں نہ بنی تھی، اس لیے کہ شہزادہ رسول سیدھا مزار رسول کے پاس پہنچے اور لپٹے۔ تصور کہتا ہے امام قد رسول اللہ کے مزار انور سے لپٹے اور لپٹنے کے بعد کہا، نانا جان جس دن کے لیے حسین کو پالا تھا وہ وقت آن پہنچا نانا، اور آج آپ کا بیٹا جسے قرآن نے ابنا انا کا ٹائٹل عطا کیا ہے، حضور آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ نانا جان اب میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا جان آپ جانتے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نانا جان اگر میں مدینہ نہ چھوڑوں گا تو دین پہ خطرات کے بادل منڈلائیں گے، اس لیے میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن دین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ نانا، او میرے نانا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ نانا بس اتنی عرضی لے کر کے آیا ہوں نانا جان کہ جب میدان کربلا میں آپ کا یہ حسین بھوکا اور پیاسا ہو تو حسین ضمیر کا سودا نہ کر سکے۔ نانا آپ مجھے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اس کی لاش نے کربلا کے خاک و خون میں تڑپنا ہے نانا، تو اس لیے میرے نانا اس وقت مجھے صبر کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، صوفیوں نے فرمایا
کہ جب امام علی مقام آخری سلام عرض کر رہے تھے تو حضور کے مزار انور پر اللہ اکبر ایک عجیب کیفیت طاری تھی. اللہ اللہ کہنے والوں نے کہا میں کیا کہہ سکوں، جیسے لگتا تھا کہ رسول اللہ کے مزار اقدس پہ لرزے کی کیفیت ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ عرش لرز رہا ہوگا. ایک نانا کا بیٹا جسے حضور اپنا بیٹا کہتے ہیں، اپنا بیٹا جس پہ قربان کیا ہے، جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین حسین صبت من الاسباط، حسین صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ گزارشات ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل کہتا ہے رکیے نہ جائیے، ذمہ داری کہتی ہے جلدی اٹھیے صبح ہو جائے گی. تو پھر شاید تمہیں ظالم یزیدی مدینے سے نکلنے نہ دے، تم اپنے مشن میں ناکام نہ ہو جاؤ، حسین جلدی اٹھو. روایتوں میں آتا ہے امام علی مقام نے خود اس کو بیان کیا، اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک میری آنکھیں بند ہوئی اور نانا جان خواب میں تشریف لائے اور سینے سے لگایا اور سینے لگا کے کہا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حسین جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. امام اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حاضری دے کر کے جب پلٹتے ہیں تو پھر نانا کی یاد آتی ہے، پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. دل نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کا دیار چھوڑ دے. ایسے میں امام اپنے نانا کو آخری سلام کہتے اور کہتے نانا جس امتحان کے لیے آپ نے مجھے پالا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کے دین کو بچا سکوں. نانا جان خدا جانے امام پاک کے وہ بہتے ہوئے آنسو کیسے خشک ہوئے. اور پھر اس کے بعد امام بقی شریف میں گئے. اللہ اکبر. اپنی امی جان کی بارگاہ میں جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا، یہ مضمون دن بھر سے سوچ سوچ کر اللہ جانتا ہے آج میری طبیعت پہ عجیب بار ہے، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں یہ منظر کیسے بیان کروں. لیکن بس اتنا، کاش کہ اہل بیت کی قربانیاں لوگ سمجھیں کہ اہل بیت نے کتنی قربانی دی ہے، کس قدر انہوں نے محنت کی ہے، کس قدر ان لوگوں نے سب کچھ لٹایا ہے. لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریبی سے مالدار ہو جاتے، ذلیل سے عزت دار ہو جاتے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے سب چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنے گھروں کو ویران کیا. امی کے پاس پہنچے، سیدہ کے مزار پہ گئے، ماں سے لپٹ گئے، لپٹ کے کہتے ہیں امی اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لیں. اس وقت سیدہ کے مزار کی کیا کیفیت رہی ہوگی یہ تو صرف دل والے لوگ جانتے، ایمان والے لوگ جانتے، معرفت والے لوگ جانتے کہ کیا کیفیت رہی ہوگی. مگر بس اتنا ہے، امام کبھی ماں کو کہتے ماں دعا دے دو کہ علی اصغر کا لاشا اٹھاتے وقت میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے پڑے تو میرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے. جو عرض کرتے ہیں بالآخر ماں کے مزار پر آنسو کی سوگات پیش کر کے بچپن سے جس بھائی کے ساتھ کھیلا پلے بڑے ہوئے، ایک سے زیادہ دوسرے سے ایک نے دوسرے نے محبت کی، حسن بادشاہ جس کو زہر دیا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ نانا کے قدموں میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر والدہ کے قدموں میں ان کا مزار اب تک موجود ہے. بھائی سے عرض و معروض کے بعد امام جو ہے وہ جلدی سے بقی سے نکلتے ہیں، گھر کی طرف آتے ہیں. اب قدم قدم پر امتحان ہے. ادھر ام المومنین ام سلمہ رو رہی ہیں، شہزادے تم چلے جاؤ گے تو مدینے کی بہاریں چلی جائے گی، تم نے نہ جانا. حضرت مولا حسین پاک امی سیدہ
उम्मे सलमा से कहते हैं, नानी जान हमें जाना होगा, हुजूर का हुक्म है, दीन बचाना है। मैं जो बातें नाना से कराया हूं किसी को ना बताऊंगा, लेकिन मुझे हुक्म है। और फिर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, नानी जान मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी एक अमानत सौंप कर जा रहा हूं। ये मेरी 10 साल की लाडली सुगरा बीमार है, सफर नहीं कर सकती, इसको आपके सुपुर्द करके जा रहा हूं, हुजूर इसका ख्याल कीजिएगा। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा सुगरा को एहसास है, सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं ले जाता। सुगरा कभी बाबा से लिपटती है, कभी अम्मियों से लिपटती है, कभी भाई से लिपटती है, लेकिन सुगरा की मोहब्बत सबसे ज्यादा अपने भाइयों में जिससे थी वो शहजादा अली अकबर थे। इमाम ने सोचा मैं बेटी को समझाऊं तो कैसे समझाऊं, तो शहजादा अली अकबर को कहा अपनी बहन को मना लो। जैसे ही मौला अली अकबर शहजादी सुगरा के पास आते हैं, कहते हैं सुगरा अच्छा हमें इजाजत दो। कहती हैं आप नाराज होके जा रहे हैं? कहा नहीं। कहा फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? बुजुर्गों ने कहा तसव्वुरात की दुनिया बड़ी वसी होती है, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीरें यार आंखों में। ये सिर्फ मेरे महज तसव्वुरात है जो मेरे बुजुर्ग सूफिया से मुझे मिले हैं, इतना था। सैयदा सुगरा ने कहा कि मुझे क्यों नहीं ले जाते? अगर सवारियां कम है तो बाबा से कहो ना कि मैं पैदल चल लूंगी, लेकिन मुझे लेकर तो चलो ना। तो कहा सवारियों का मसला नहीं है। तो कहा फिर अगर आपको लगता है कि खाने में कोई कमी पड़ेगी मेरे आने से, सुगरा का एहतजाज तो देखें, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रोजे रखा करूंगी। और अम्मियों से कहो ना, अब्बा से कहो कि मैं बहुत काम करूंगी। करबला में असगर रोएगा तो मैं उसको संभालूंगी, मैं उसका झूला दूंगी, वो मुझसे प्यार भी करता है। अली असगर का हाल ये है, छोटी सी उम्र है, उस उम्र में भी वो मुझे पहचानता है, मैं उसे संभालती हूँ, मैं उसे वहां संभालूंगी। बाप ने बेटे से कहा इसे तसल्ली दो। बड़ा भाई छोटी बहन के सर पे हाथ रख के कहता है सुगरा तुम बीमार हो? कहती है नहीं नहीं, बाबा को बुलाओ, मैं बताऊंगी मैं बीमार नहीं हूं। सैयदा सुगरा ने अपने बाबा को बुलाने की गुजारिश की, और उसके बाद जब मौला हुसैन आए तो सैयदा सुगरा ने कहा बाबा मैं बीमार नहीं हूं, बाबा मैं चल सकती हूं, देखो मैं आपको खड़ी होकर बताती हूं। बुजुर्गों ने बताया हमारे कि सैयदा सुगरा ने हुसैन बादशाह के सामने अपनी बीमारी का इनकार करने के लिए और अपने आप को सेहतमंद बताने के लिए पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बाबा के सामने खड़े होने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पे गिर गई। मुफक्किरीन ने कहा, सूफिया मुफक्किरीन ने बीमारी जीत गई और सैयदा सुगरा हार गई। इमाम ने सहारा दिया, बेटी को सीने से लगाया और कहा अली अकबर समझाओ अपनी बहन को। शहजादा अली अकबर कहते हैं सुगरा मैं तुमसे वादा करता हूं, देखो तुम अच्छी हो ना, हमें खत लिखना, मैं तुम्हें आकर वापस ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। हाय हाय किसे पता था कि वादा करने वाला खुद लौटकर अब कभी मदीने मुनव्वरा नहीं आ सकेगा। शादी का दूल्हा तो हर बहन का भाई बनता है, मगर सुगरा का भाई अब कभी शादी का दूल्हा नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनेगा। अल मुख्तसर ये गजावे रख दिए गए, ऊंटों पर सामान रख दिया गया और चंद रुकनी काफिला जिसमें अहले बैत अतहार के 17 मर्द थे, जो बड़े से छोटे तक 17 और बाकी खवातीन थीं। और उसके बाद ये मुख्तसर सा काफिला रात के आखिरी वक्त में मदीने मुनव्वरा से इस तरह रुखसत हुआ कि मस्जिद नबवी के मिंबर व मेहराब
सर उठा उठा करके उस जाने वाले काफले को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। इमाम पलट पलट कर रोज़े रसूल को देखते और आंसू पोंछते जाते, आंसू पोंछते जाते, रोज़े रसूल को देखते जाते। इस तरह आज मदीने मुनव्वरा की बहारें जो कभी आज से तकरीबन 50-60 साल पहले मदीने मुनव्वरा में आई थी कि हुजूर हिजरत करके मक्के से मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए थे और मदीने के दरो दीवार को जगमगाया था, आज मदीने मुनव्वरा सूना सूना हो गया और मुख्तसर सा वो काफिला गर्दो गुबार के अंदर छुप गया। और इस तरह से मदीने का करबला का मुसाफिर सैयदा का लाल हमेशा हमेशा से मदीने के लिए हिजरत करके चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मदीने मुनव्वरा से निकले, रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, पूछने वाले ने पूछा मौला कहाँ का इरादा है? इरशाद हुआ फिलहाल मक्का जाएंगे। आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, तकरीबन 8 से 10 दिन का सफर करके आप तकरीबन मेरे ख्याल से मौर्रिखीन की जो इख्तिलाफी रिवायात है उससे सर्फ नजर करते हुए 13 या 14 शाबानुल मुअज्जम को, जिसे हम शबे बरात का नाम देते हैं, इमाम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। मक्का पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पहुंच चुके थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहीं थे। इसी तरीके से अकाबिर अस्हाब जो उस जमाने के थे अब तो वहीं पे मौजूद थे, सब ने इमाम का इस्तकबाल किया। इमाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में क़याम किया, जो उनका आबाई मकाम वतन था, आबाई घर था, वहां क़याम फरमाया। उतरे लोग जोक दर जोक आने लगे और उसी दरमियान में कूफियों के खुतूत आए, तकरीबन 150 खुतूत कूफियों के एक के बाद एक आते रहे। और एक खत में लिखा था हुसैन हमने यजीद की बैत नहीं की और हमने सुना है आपने भी बैत नहीं की, आप कूफा आए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं ताकि उस तागूत से अल्लाह के दीन को बचाएं। और खुतूत के मजमून जुदा जुदा है, बिलाखिर ये बात भी सामने आई अगर आप नहीं आएंगे हम मजबूरन यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे। और जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि उस तागूत के हाथ पर, फासिक व फाजिर उस पलीत के हाथ पे बैत क्यों की, तो हम कह देंगे तेरे महबूब के नवासे को, तेरे हबीब के बेटे को हम बुलाते थे, उन्हें अपनी जान प्यारी थी, उन्हें अपनी औलाद प्यारी थी, वो ना आए, इस वजह से हमने बैत कर ली, आप जो चाहें रब को जवाब दें। इमाम ने पढ़ा, लरस गए, लरसते आपने फरमाया हम कूफा जाएंगे। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पेशानी को बोसे दिए, कहा हुसैन बादशाह ये क्या कर रहे हो? कूफे वाले वादा खिलाफ करते हैं, कूफी ला यूफी, उनके वादों की परवाह न करें। आपके अब्बा के साथ उन्होंने क्या किया, इमाम हसन के साथ क्या किया। इस वक्त रूए जमीन पर आपसे अफजल कोई इंसान नहीं है, आप सबसे अफजल तरीन इंसान रूए जमीन पर हो, आप अपने नाना की आखिरी निशानी हो। इस वक्त तो रसूलुल्लाह का सग्गा नवासा दुनिया में कोई मौजूद नहीं है, आप मिसबाहुल जिनान हो, आप चरागे जन्नत हो, आप आबरूए मजहब हो, इसलिए आपने नहीं जाना। इमाम ने वो सारे खत उंडेल दिए इब्ने अब्बास के सामने। आपने फरमाया ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो अपने किसी मोतमद को आप पहले कूफा भेजें, वहां हालात का जायजा लें, अगर हालात साजगार हो फिर आप खुशी से जाएं, हम नहीं रोकेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं बड़े अजीम बुजुर्ग है, हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी के घर का बच्चा बच्चा जानता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। इतना मशहूर था ये मामला, इतना मशहूर था कि हर बच्चा जानता था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। मैं बार बार, मेरे जी को सब्र ना आता था, बार बार रोकता था। बिलाखिर मैंने मशवरा दिया किसी मोतमद को भेजें, तो उन सब लोगों में पूरे खानदान में हजरत सैयदुना मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब थे। ये मुस्लिम बिन अकील कौन है? ये इमाम हुसैन के सग्गे चचा के बेटे हैं। और दूसरा
رشتہ یہ ہے کہ مولا علی نے جو 9 شادیاں اور کی ہیں تو ان میں سے آپ کے گھر میں ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو یعنی مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی آئی تھی۔ اس طرح سے یہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی تھے۔ ان کی ایک فضیلت اور بھی سن لیں، چونکہ یہ نبی کے خاندان کے تھے تو نبی کے خاندان کی اکثر اولادیں کچھ نبی کے مشابہ تھی، تو اس میں مسلم ابن عقیل بھی حضور سے کچھ مشابہت رکھتے تھے شکل و صورت میں، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل بہنوئی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بڑے دانا تھے، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت امام حسین نے حضرت ابن عباس کی بات مانی اور مان کر فرمایا کہ تم جاؤ اور کوفہ جا کر کے تم وہاں کے حالات دیکھو اور پھر مجھے خط لکھنا، حالات سازگار ہو تو ہم آ جائیں گے۔ امام حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کو فساد پسند نہیں تھا۔ مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، خون مسلم کی اہمیت کعبے سے بڑھ کے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے یہ جو باتیں کہی دی جاتی ہیں نا کہ معاذ اللہ ضدی تھے، یہ تھے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، جھوٹے ہیں، لعنتی ہے جو ایسی بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام جو چاہتے تھے صرف دین کی بقا، دین کی استقامت، اقامت دین آپ کا مشن تھا، اقامت شریعت آپ کا نظام مصطفیٰ کا تحفظ آپ کا مشن تھا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو آپ کے دونوں بیٹے جو امام حسین کے، یہ بھی بھانجے، ان کا تعارف بھی ہونا، محمد اور ابراہیم یہ بھی امام حسین کے بھانجے لگتے ہیں، حالانکہ سگے بھانجے تو یہی 2 تھے، حضرت و محمد 2 سگے بھانجے تھے، لیکن چونکہ یہ سوتیلی بہن تھی حضرت مولا علی کی، جو دوسری بیوی سے یہ جو بہن تھی، تو ان کے یہ بیٹے تھے۔ یہ بچوں نے ضد کیا ابا کے ساتھ جانے کے لیے تو حضرت مسلم بن عقیل ان کو بھی لے گئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ کوفہ پہنچے، جیسے آپ کوفہ پہنچے پہلے دن علامہ حسن بریلوی کی تحقیق کے مطابق 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین بادشاہ کے نام پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ امام حسین سرکار کے نام پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا ایک دن میں 18,000 لوگ حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ کے نام پہ بیعت کرتے ہیں۔ اسی دن آپ نے خط لکھا کہ آپ جلدی سے آئیے، حالات بڑے سازگار ہیں۔ اور وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول، یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ آپ کو پتا چلا کہ حکومت کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی کہ آل رسول پہ میں کیا کاروائی کروں، لیکن کچھ لوگ فتین ہوتے ہیں نا تو اور چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں، تو کوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے یزید کے پاس ایک جاسوس بھیجا کہ یہاں نعمان بن بشیر بڑی نرمی کر رہے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر لوگ روزانہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس کا جو بچپنے کا دوست تھا، دیکھو میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کے جتنے بچپنے کے دوست ہیں سب یہودی اور عیسائی، اس کے بچپنے کا دوست جس کا نام سرجون بن منصور تھا، یہ بدترین آدمی ہے، تاریخ کا بدترین انسان ہے یہ، اور یہ تھا عیسائی اور بچپنے کا دوست تھا۔ اس نے سرجون ابن منصور سے پوچھا کہ بھئی کس کو میں بھیجوں اس فتنے کو نپٹنے کے لیے، تو اس نے کہا اس کے لیے بہترین جو آدمی ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بانی فساد، یہ وہ پلید آدمی ہیں کہ جس کا باپ زنا سے پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی کوئی شریف، دیکھو یہ یاد رکھنا، میں ہر محفل میں کہتا ہوں اہل بیت کا دل دکھانے والے شریف ماں کی اولاد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ جانے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو وہ گندگی کی پیدائش ہوگا، یا تو اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ یہ چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور بتائیں کہ تو صحیح نا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، ابھی آپ آگے سنیں گے۔ اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، کروڑ بار اللہ کی پناہ۔ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ ان دنوں جو ہے وہ بصرہ کا حاکم تھا اور قادسیہ کی جنگ کے قادسیہ کی طرف اس کو جانا تھا کسی مہم پر، تو اس ظالم نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو وہاں متعین کیا اور حجازی رستے سے وہ
ڈاٹا باندھ کر اور حلیہ بدل کر حجازی لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان وہ کوفے میں داخل ہوا. کوفہ والوں کو لگا کہ امام حسین بادشاہ تشریف لا رہے ہیں. پورا کوفہ استقبال کے لیے مرحبا مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ. اس طریقے سے لوگ اعلان کرنے گئے، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کی استقبال، آپ کا استقبال، آپ کے لیے مرحبا، آپ کا ویلکم، آپ کا سواگت. اپنے اپنے انداز سے وہ کہنے لگے. یہ سب کو دیکھتا تھا، جلتا تھا اندر سے. لوگ سمجھ رہے امام حسین ہے کیونکہ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، اس طریقے سے چہرہ. اور جیسے ہی مغرب عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا، کیونکہ وہ لائٹوں کا دور تو نہیں تھا نا اس دور میں، لائٹ وائٹ تو نہیں تھے، تو اس طریقے سے وہ پہچانا نہیں گیا. لیکن لوگوں کو لگا کہ بھائی اب امام حسین اگر آئے ہیں تو انہوں نے جانا تو وہاں جہاں امام مسلم کا قیام ہے، لیکن یہ تو پورا قافلہ جا رہا ہے ادھر گورنر ہاؤس جا رہا ہے، گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے. تو لوگ جب یہ سیدھا ادھر گیا تو لوگ اس کو غور سے دیکھے تو پھر لوگوں نے کہا ارے یہ ابن رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کا بیٹے نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے. اور اس نے جیسے ہی پہنچنے کے بعد رات ہی کو اس نے کاروائی شروع کی. جتنے کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے سب کو اس نے اٹھوا لیا، اور اٹھوانے کے بعد کہا تم لوگ یہ جو سب کر رہے ہو میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. دیکھو کیسے حالات ہیں. اللہ، اس نے جیسے ہی کہا پورا کوفہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا. حضرت جو ہے وہ ہانی ابن عروہ، ان کے گھر پر امام مسلم کا قیام تھا. امام ہانی کو اس نے بلایا، بہت مارا، اور اس نے کہا کہ مسلم کو میرے حوالے کر دو. حضرت ہانی نے کہا آل رسول کو میں تیرے حوالے نہیں کروں گا. بالآخر یہ ہوا جب لوگوں کو صبح پتا چلا کہ ابن زیاد نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا، تو امام مسلم باہر نکلے. 40,000 یا 50,000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا. ابن زیاد نے دیکھا ابھی اگر آپ حملہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس پر آپ کا قبضہ ہو جاتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں خاندان رسول کی، وہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ شروع نہ کریں تاکہ خون کا سارا الزام انہی کے سر رہے. تو حضرت امام مسلم نے نہیں کیا، اس ظالم نے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو دھمکی دی کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو یہاں سے بھگا دو اور کہو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا میں تمہیں قتل کر دوں گا. سارے قبیلے کے سردار ڈر گئے اور انہوں نے کہا چھوڑ دے امام مسلم کا ساتھ. 40,000 کا لشکر صبح جمع ہوا، اور جب مغرب کی نماز کے لیے امام مسلم کوفہ کی مسجد میں جانے لگے تو صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ بچ گئے. 500 لوگ بچے. مغرب کی نماز شروع کی آپ نے، 500 لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کے پیچھے تھے. 3 رکعت پڑھ کے جب آپ نے سلام پھیرا، ایک بھی آدمی نہیں. یہ کوفے والوں کی بدعہدی تھی، بے وفائی تھی. قیامت تک کوفہ والے اس بے وفائی کی وجہ سے کبھی عزت نہ پا سکیں گے. کوفہ والوں کی بدعہدی، بے وفائی قیامت تک مشہور رہے گی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ امام مسلم، یہ دنیا ہے، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کی فکر بدلنے ٹائم نہیں لگتا. میرے بھائیوں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کن لوگوں کے درمیان تم دل لگائے ہوئے ہو؟ اگر دل لگانا ہے تو اللہ رسول سے لگاؤ. تیاریاں کرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت کے لیے تیاری کرو. یہ پیسہ، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ سب کرو، سب کے درمیان رہو، لیکن دل میں صرف اللہ رسول کو رکھو. یہ بات یاد رکھیے. حضرت امام مسلم پریشان. کل تک روزانہ دعوتیں ہو رہی تھی، آج سارے کوفہ والوں کے گھر بند ہو گئے، آل رسول کے لیے سب کے دروازے بند. امام مسلم نے سوچا کدھر جاؤں، کیسے کروں، کیا کروں. یہ صرف قصے کو مت سننا، اس سے سبق لو، اس سے سبق لو. ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. ہم سب میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رسول سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ رسول سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ امام مسلم سرکار مسجد سے نکلے، کیا کروں کیا کروں. ایسے میں جب آپ دیکھ رہے سب کے دروازے بند، ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس کا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. امام مسلم کو پیاس لگی تھی. امام مسلم اس عورت کے گھر کے پاس آئے اور اس کے چبوترے پہ بیٹھ گئے. اس کا نام توعا بتایا گیا ہے.
تاریخ کے اندر توعا اس کا نام آتا ہے، بعض لوگوں نے توعا بھی کہا ہے اور بعض لوگوں نے توعا بھی کہا۔ بہرحال اس کے گھر کے پاس بیٹھ چہرے کی چمک دیکھی تو اس بڑھیا نے کہا آپ مسافر لگتے ہیں، جی کیا چاہتے ہیں؟ مجھے پیاس لگی ہے، بہت دیر سے میں نے پانی نہیں پیا، مجھے پانی پلا دو۔ بوڑھی اندر گئی، آل رسول کو پانی پلایا، پانی پی کر امام بیٹھے رہے۔ اس نے کہا اے مسافر، ایسے کسی کے آنگن میں بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، پانی پی لیے اب اپنے گھر جاؤ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کل تک دعوت دینے والوں کا تانتا بندہ تھا اور آج سب کے دروازے بند ہیں۔ میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نبی کے گھر کا ایک فرد ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، مجھے بلایا اور اب دیکھو سب کے دروازے بند۔ پوری کھڑی ہو گئی، آپ امام مسلم ہیں، میرے تو بھاگ جگے، میرے گھر میں آئیے، اندر آئیے، میں آپ کی خدمت کر کے آپ کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوش کرنا چاہتا، میں آپ کی چچی سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوش کرنا چاہتا، آپ کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد کو خوش کرنا۔ بہرحال اپنے انداز سے وہ کہنے لگی جو کہہ سکتی تھی کہا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے امام مسلم کو گھر میں رکھا، کھلایا پلایا۔ اس کا بیٹا ابن زیاد کا گرگا تھا، جب اس نے ماں کو دیکھا کہ بار بار ایک کمرے میں آتی ہے جاتی آتی، ماں سے کہا ماں بہت خوش ہو، باپ کے انتقال کے بعد تمہارے دکھ تھے، آج میں تم کو سب سے زیادہ خوش دیکھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا تجھے پتا ہے آج ہمارے گھر آل رسول آئے ہیں، حضور کے شہزادے آئے ہیں، میں ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ ارے حضور کے بیٹے کی مہمانی حضور کی مہمانی، گویا میرے گھر حضور آ گئے نا، میرے بیٹا آ گیا، حضور آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مطلب میں سمجھا نہیں۔ کہا مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگوں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند کر لیے، تو وہ میں تیرا انتظار کری تھی، وہ دیکھ ہم کتنے نصیب والے۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد وہ صبح کا انتظار کرنے لگا، اور وہ صبح گیا اور اس نے جا کر کے ابن زیاد کو کہا کہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں۔ اس نے ایک امام مسلم کو قید کرنے کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا، یعنی دشمن کو بھی یہ احساس تھا کہ خاندان نبوت کے لوگ بڑے بہادر ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں، ان سے مقابلہ آسان۔ فاتح خیبر کے گھر کے بچے نا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ان کی جرت پھر جرت ہے۔ تو 1000 کا لشکر بھیجا۔ ابن اشعث، اس کا ذکر کبھی بیچ میں کروں گا، اس کا پورا نام ہے محمد ابن اشعث، یہ جعدہ بن اشعث کا بھائی ہے۔ دیکھ لیں یہ سب، دیکھیے میں کچھ بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ابن اشعث، اس کا نام یاد رکھنا، لیکن اس کا نام محمد بن اشعث ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا نام ہے محمد، تو اس پلیت کو میں اب محمد نہیں کہوں گا، ابن اشعث کہوں گا، سمجھنا کون ہے۔ ابن اشعث کی سربراہی میں اس نے بھیجا۔ امام کو پتا چلا کہ مجھے قیدی کرنے کے لیے آئے، امام نے تلوار نکالی، ذوالفقار حیدری کی یاد دلائی، 1000 کے لشکر سے اکیلے لڑے۔ انہوں بزدلوں نے دیکھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اوپر سے چڑھ کر چھت سے پتھر پھینکنے لگے۔ امام کے دانت ٹوٹے، لب زخمی ہوئے، وجود زخمی ہوا، اور ایک آدمی کتنا لڑ سکتا تھا؟ کئی ایکوں کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر جب پیاس کی شدت ہوئی، ہونٹ کٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے اور زخمی ہو گئے، تو دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ایسے میں ابن اشعث نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا تیری امان کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابن زیاد سے چلیے، چل کے بات کیجئے صرف، اور ہم آپ سے صرف بات کرائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا باتوں سے معاملہ ختم نہیں ہونا، اور ایک کھچر پر آپ کو بٹھا دیا گیا، اور جب بٹھایا تو جیسے آپ دارالعمارت میں داخل ہوئے،
آپ کی تلوار جو آپ کے نیام میں تھی وہ خاموشی کے ساتھ نکال لی گئی. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے میرے ساتھ. تم نے امان دی تھی، اب میرے ساتھ دھوکہ کر میری تلوار بھی نکال لی. اور پھر آپ اللہم افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین یہ آیت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اور اس کے بعد دیکھا وہاں حضرت ہانی ہے اور زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے، بڑے بڑے سردار لوگ وہاں پر ہے. امام مسلم پہنچے تو اس نے کہا آپ کیوں آئے؟ ابن زیاد نے کہا کیوں آئے؟ آپ نے کہا میں آیا نہیں، میں بلایا گیا. انہوں نے خطوط لکھے مولا حسین کو، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے مجھے بھیجا. تو کہا اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ حسین اور اس کے باپ کو گالی دیں گے اور یزید کی آپ تعریف کریں گے. آپ نے کہا میں کبھی نہیں کر سکتا، وہ پلید یزید کی میں کیسے تعریف کروں گا؟ حسین سچے، ان کے بابا سچے، جن کے لیے اللہ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے حضور پہ درود کے بعد، میں انہیں گالی نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ رونے لگے، ہنس کے کہتا ہے موت کو سامنے دیکھ کے رو رہے ہو مسلم؟ واللہ موت کو سامنے دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، مجھے تو حسین بادشاہ یاد آ رہے ہیں کہ میں نے ان کو خط لکھا ہے. وہ مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، جب وہ میرا خط دیکھیں گے کسی کے روکنے سے نہ رکیں گے، بال بچوں کے ساتھ یہاں آئیں گے. ہائے میرے بادشاہ کا کیا ہوگا، ہائے میرے مولا کا کیا ہوگا، یہ کہہ کے رونے لگے. آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، مجھے تو تم شہید ہی کر دو گے، مجھے کچھ وصیت کرنا. تو آپ نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص، یہ جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد وہاں موجود تھا. اس کو آپ نے کہا میں تجھے کچھ وصیت کر دوں، میری وصیت پہ عمل کرنا. اس نے کہا میں تیری وصیت نہیں سنتا. ابن زیاد نے کہا وہ کہتا ہے تو سن لے. تو اس نے پھر کہا اچھا بول کیا ہے؟ تو آپ نے کان میں کہا دیکھ کہ میں نے 700 درہم کسی سے قرض لیے، میرا گھوڑا اور میری زرہ بیچ دینا اور میرا قرض ادا کر دینا. دوسری بات امام حسین بادشاہ کو روک دینا کہ وہ کوفہ نہ آئے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی. تیسری بات جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا جنازہ لینا، میرا لاشا لینا اور اسے دفن کر دینا. بس اتنی بات ہے. اور جب آپ ہٹے ساری بات عمر بن سعد نے اس کو بتا دی. ہنس کے کہتا ہے یہ لوگ بھی راز کی بات کوئی چھپانے والے، جو راز کی بات نہ چھپائے اس سے راز کی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ میں رہی بات گھوڑا اور زیرہ تو کسی کو نہیں دوں گا، لاش بھی میں نہیں دوں گا کسی کو، اور رہی بات قرضہ ادا کرنے کی اور دیگر تو تم جانو تمہارا کہا. اس نے بدتمیزیاں کی. اور اس کے بعد کوفہ کے دارالامارت پر سیدنا امام مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ گردن آپ کی اڑا دی گئی. آپ درود پڑھتے رہے اور رو رو کر کہتے رہے حسین کاش میری آواز تم تک پہنچتی، کوئی میری آواز پہنچاتا. نہ آنا میرے بادشاہ آپ تشریف نہ لائیں، انہوں نے دھوکہ کر دیا. درود پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی، حج کے مہینے کی 3 تاریخ تھی، امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی اور دارالامارت سے، اتنی اونچی عمارت سے آپ کا لاشا زمین پہ پھینک دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہ یہ کربلا کے باب میں پہلی شہادت تھی، اور اس کے بعد آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اس کے بعد آپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا. اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، ان کے 2 بچوں کو جو ہمارے پاس پکڑ کے لائے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے. اس پر آج کی گفتگو مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبتیں دے، اہل بیت سے پیار دے، اہل بیت کی الفت دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.